السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 27 نومبر 2024 بدھ کا دن ہے۔ دن کے 2 بجنے والے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں سنیے گا۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو کئی رپورٹیں سنائی جائیں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اس ویڈیو کے اندر حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب اور حضرت مولانا محمود مدنی صاحب اور کیرانہ سے لوک سبھا سانسد چودھری اقرا حسن کی خبریں سنائی جائیں گی۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ کیرانہ ایم پی اقرا حسن نے سنبھل واقعے کے لیے انتظامیہ کو ٹھہرایا ذمہ دار، کہاں سیدھے گولی ماری جا رہی ہے۔ سنبھل میں تشدد کو لے کر سیاست جاری ہے۔ الزامات اور جوابی الزامات کا دور چل رہا ہے اور سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کو کٹہرے میں کھڑا کر رہی ہیں۔ واقعے کے 2 دن بعد بھی سیاست نہیں رک رہی ہے۔ جہاں بی جے پی اس واقعے کے لیے سماجوادی پارٹی اور اس سے وابستہ رہنماؤں کو کٹہرے میں کھڑا کر رہی ہے، وہیں سماجوادی پارٹی اسے انتظامیہ اور حکومت کی سازش قرار دے رہی ہے۔ سماجوادی پارٹی کی رکن پارلیمنٹ چودھری اقرا حسن نے سنبھل میں پولیس کی کارروائی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ پولیس جن لوگوں کو سروے کے لیے اپنے ساتھ لے گئی تھی ان میں بہت سے سماج دشمن عناصر اور گنڈے شامل تھے جو مذہبی نعرے لگا کر ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اقرا حسن نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر وہاں پولیس موجود تھی تو لوگوں کے ہاتھ میں غیر قانونی اسلحہ کہاں سے آیا، اور اگر وہاں حالات قابو سے باہر ہو رہے تھے تو پولیس نے گولیوں کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ کیوں نہیں اپنایا۔ وہیں چودھری اقرا حسن نے این ڈی ٹی وی کو بتایا کہ ریاست کا امن و امان بی جے پی کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے بہرائچ اور سنبھل دونوں واقعات کو لے کر بی جے پی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایم پی اقرا حسن نے کہا کہ پہلا واقعہ بہرائچ میں ہوا اور اب سنبھل واقعے میں انتظامیہ براہ راست ملوث ہے۔ ایس پی ایم پی سنبھل تشدد میں انتظامیہ کے ملوث ہونے کا الزام لگا رہے ہیں، جیسا کہ سنبھل ایم پی ضیاء الرحمان برق نے کل کہا تھا۔ سماجوادی پارٹی کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات کا جواب دینے کے لیے بی جے پی حکومت کے کئی ممبران پارلیمنٹ اور وزیر سامنے آ گئے ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے سنبھل کے ایم پی ضیاء الرحمان برق کے نام کا ایف آئی آر میں ملزم کے طور پر ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پولیس کی تحقیقات سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ ایک سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ تھا۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت سنبھل کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس وقت دونوں طرف سے الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سب کے درمیان اپوزیشن لیڈروں نے محتاط رہنے کی بات شروع کر دی ہے۔ انتظامیہ کوشش کر رہی ہے کہ لیڈروں کو فی الحال سنبھل آنے سے روکا جائے اور حالات کو قابو میں رکھا جائے۔ وہیں دوسری جانب صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کا بڑا بیان سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سنبھل جیسے سانحات روکنے کے لیے سپریم کورٹ پہنچے گی۔ جمعیت علماء ہند سنبھل لاقانونیت، ناانصافی اور ظلم و بربریت کی ایک زندہ تصویر۔ ملک میں برسوں سے پھیلائی جانے والی نفرت اب گولیوں تک آ گئی ہے۔ مولانا ارشد مدنی عبادت گاہوں کے تحفظ کے قانون کی حقیقی پاسداری نہ ہونے کی وجہ سے سنبھل جیسے واقعات ہندوستان میں رونما ہو رہے ہیں، جس پر روک لگانا ضروری ہے۔ پلیس آف ورشپ قانون 1991 ہوتے ہوئے بھی مسلم عبادت گاہوں کے سروے کرنے کا حکم نچلی عدالتیں جاری کر رہی ہیں، جو اس قانون کے خلاف ورزی ہے۔ عبادت گاہوں کے تحفظ کے قانون کی حفاظت اور اس کے مؤثر نفاذ کے لیے جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ میں عرضداشت داخل کی تھی، جس پر گزشتہ 1 سال سے سماعت نہیں ہو سکی ہے۔ سبکدوش چیف جسٹس آف انڈیا ڈاکٹر ڈی وائی چندرچوڑ نے اس اہم مقدمے پر سماعت کرنے کے بجائے مرکزی حکومت کو حلف نامہ داخل کرنے کے لیے کئی مرتبہ مہلت دی تھی، جس کے نتیجے میں اس مقدمے کی سماعت نہیں ہو سکی۔ لیکن اب سنبھل واقعہ رونما ہونے کے بعد جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ آف انڈیا سے اس اہم مقدمے پر جلد از جلد سماعت کیے جانے کی گزارش کی ہے۔ ایڈوکیٹ اور نکاٹ اعجاز مقبول نے سپریم کورٹ آف انڈیا کے رجسٹرار کو ایک خط تحریر کر کے اس اہم مقدمے کو چیف جسٹس آف انڈیا کے روبرو پیش کرنے کی گزارش کی ہے۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ سنبھل میں پولیس فائرنگ اور ظلم کا شکار ہوئے لوگوں کے ساتھ اس مصیبت کی گھڑی میں جمعیت علماء ہند شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ سنبھل میں پولیس فائرنگ کی سخت مذمت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پولیس کی ظلم و بربریت کی ایک لمبی داستان ہے۔ خواہ ملیانہ ہو یا ہاشم پورہ، مراد آباد، ہلدوانی ہو یا سنبھل، ہر جگہ پولیس کا ایک ہی چہرہ نظر آتا ہے۔ حالانکہ پولیس کا کام امن و امان قائم رکھنا اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ پولیس امن کا داعی بننے کے بجائے اقلیتوں اور خاص کر مسلمانوں کے ساتھ ایک فریق کی طرح معاملہ کرتی ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ یاد رکھنا چاہیے کہ انصاف کے دوہرے پیمانے سے ہی بدامنی اور تباہی کے راستے کھلتے ہیں، اس لیے قانون کا پیمانہ سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ مذہب کی بنیاد پر کسی بھی شہری کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی اجازت نہ تو ملک کا آئین دیتا ہے نہ ہی قانون۔
مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ سنبل سانحہ لاقانونیت، ناانصافی اور ظلم و بربریت کی ایک زندہ تصویر ہے جسے ملک ہی نہیں پوری دنیا کے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سانحہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ یک رخی اور نظریاتی سیاست ملک کو کہاں لے کر آ گئی ہے۔ قانون کے محافظ قاتل بن گئے ہیں، برسوں سے پھیلائی گئی نفرت اب بندوق کی گولیوں تک آ گئی ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ سنبل میں کس طرح نشانہ باندھ کر بلا اشتعال سینے پر گولیاں چلائی گئی، اس کے متعدد ویڈیو وائرل ہو چکے ہیں، مگر اب ایک بڑی سازش کے تحت انتظامیہ یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جو لوگ مارے گئے پولیس نہیں کسی اور کی گولی سے مارے گئے ہیں۔ چنانچہ ایک بڑا سوال تو یہی ہے کہ کیا پولیس اپنی بندوقوں سے فائرنگ نہیں پھول برسا رہی تھی؟ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی باشعور شخص اس تھیوری کو قبول نہیں کر سکتا، پوری سچائی کیمروں میں قید ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ وفد کو مقامی لوگوں نے بتایا کہ گولیاں پرائیویٹ اسلحوں سے چلائی گئی تاکہ پولیس کو بچایا جا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم نوجوانوں کو مارنے کے لیے پولیس نے اپنی حکمت عملی بدل لی ہے اور اس کے لیے وہ دھڑلے سے ناجائز اسلحوں کا استعمال کرنے لگی۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ایک سنبل ہی نہیں، ملک کے دوسرے کئی مقامات پر ہماری عبادت گاہوں کو لے کر جس طرح تنازعات کھڑے کیے جا رہے ہیں اور مقامی عدلیہ ان معاملوں میں جس طرح غیر ذمہ دارانہ فیصلہ کر رہی ہے، وہ 1991 میں لائے گئے مذہبی عبادت گاہوں کے تحفظ سے متعلق قانون کی خلاف ورزی تو ہے ہی، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی بھی توہین ہے جو اس نے بابری مسجد تنازع پر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ اس معاملے کو دوسری عبادت گاہوں کے لیے نظیر نہیں بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اپنی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے یہ فیصلہ صادر کیا تھا اور یہ تسلیم کیا تھا کہ ایودھیا میں مندر توڑ کر کوئی مسجد تعمیر نہیں کی گئی، جس کو مسلمانوں نے کڑوا گھونٹ سمجھ کر پی لیا اور یہ سمجھا کہ ملک میں امن و امان قائم ہو جائے گا۔ لیکن اس فیصلے کے بعد فرقہ پرستوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اب اگر اس فیصلے کے بعد بھی جگہ جگہ مسجدوں کی بنیاد میں مندر تلاش کیے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ فرقہ پرست طاقتیں ملک میں امن و اتحاد کی دشمن ہیں۔ اس طرح کی حرکتوں سے وہ ملک کے آئین و قانون کی دھجیاں حکومت کے زیر سایہ اڑا رہی ہے اور حکومت خاموش ہے، بلکہ درپردہ ایسے لوگوں کی حمایت کرتی نظر آتی ہے جس کا تازہ ثبوت سنبل کا یہ سانحہ ہے۔ قابل ذکر ہے کہ جمعیت علماء ہند کی جانب سے رجسٹرار کو ارسال کیے گئے خط میں تحریر ہے کہ متذکرہ مقدمے کی سماعت نہ ہونے سے ملک میں سنبل جیسے واقعات ہو رہے ہیں۔ سنبل میں مسجد کا سروے کرانے کے حکم کے خلاف مقامی لوگوں نے احتجاج کیا، جس کے بعد پولیس فائرنگ میں 5 لوگوں کی موت ہو گئی۔ خط میں مزید تحریر ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے نوٹس جاری ہونے کے باوجود اب تک مرکزی حکومت نے اپنا موقف واضح نہیں کیا، جس کی وجہ سے سپریم کورٹ میں سماعت نہیں ہو سکی۔ لیکن حالات کی سنگینی کے مد نظر اس اہم مقدمے کی جلد از جلد سماعت ہونا وقت کا تقاضا ہے۔ 2020 میں سپریم کورٹ آف انڈیا میں پلیس آف ورشپ قانون کو کالعدم قرار دینے کی مانگ کرنے والی 2 پٹیشن داخل کی گئی تھی، جس میں ایک پٹیشن کو عدالت نے سماعت کے لیے قبول کرتے ہوئے مرکزی حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے۔ یہ پٹیشن بھارتیہ جنتا پارٹی سے تعلق رکھنے والے اشونی کمار اپادھی ایڈوکیٹ نامی شخص نے داخل کی تھی، جس کا نمبر سولریٹ پٹیشن 1246/2020 ہے۔ سادھوؤں کی تنظیم کی جانب سے بھی اس قانون کو ختم کرنے کی درخواست داخل کی گئی ہے۔ عدالت تمام عرضداشتوں پر یکجا سماعت کر رہی ہے۔ ذکر کردہ پٹیشن کی مخالفت کرنے کے لیے جمعیت علماء ہند نے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ اعجاز مقبول کے ذریعے مداخلت کار کی عرضداشت سپریم کورٹ آف انڈیا میں داخل کر دی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء ہند نے ایک پٹیشن بھی داخل کر کے عدالت سے گزارش کی ہے کہ وہ پلیس آف ورشپ ایکٹ کی حقیقی حفاظت کرے اور اس کے مؤثر نفاذ کے لیے فوری اقدامات کرے تاکہ مسلم عبادت گاہوں کے خلاف جاری بے لگام قانونی چارہ پر لگام لگ سکے۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے داخل پٹیشن کا نمبر 722/2022 سول ریٹ پٹیشن ہے۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے داخل پٹیشن میں تحریر کیا گیا ہے کہ اس قانون کے مؤثر نفاذ نہ ہونے کی وجہ سے مسلم عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان عبادت گاہوں کو فضول تنازعات کا شکار بنایا جا رہا ہے اور ملک کی مختلف عدالتوں میں مقدمات قائم کر کے پریشان کیا جا رہا ہے، جبکہ عبادت گاہوں کے تحفظ کا قانون اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ریٹ پٹیشن میں مزید لکھا گیا ہے کہ نہ صرف مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں بلکہ نچلی عدالتوں نے مختلف مقامات پر اسٹیٹس کو بھی تبدیل کر دیا ہے جو پلیس آف ورشپ قانون کی ایک شکنی ہے۔ اس طرح کے مقدمات قائم کر کے 2 فرقوں کے درمیان منافرت پھیلائی جا رہی ہے، جس کو روکنا ضروری ہے۔ قابل ذکر ہے کہ مولانا اشہد رشیدی صدر جمعیت علماء یوپی کے حکم پر یوپی جمعیت کا ایک وفد 10 افراد پر مشتمل مولانا عبدالجلیل قاسمی اور مولانا سید کعب رشیدی کی سربراہی میں سنبل پہنچا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ پورا شہر خوف و ہراس میں ہے، سڑکوں پر سناٹا ہے، تمام دکانیں اور کاروبار بند ہیں، خوف کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں، حالات نہایت تشویشناک ہے۔
وفد نے یہ بھی کہا کہ شہداء کے ورثاء اور جامع مسجد کے اطراف و جوانب میں رہ رہے لوگوں سے ملاقات کے بعد یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ پولیس کا رویہ عام مسلمانوں کے ساتھ بھی انتہائی جارحانہ اور جابرانہ تھا۔ وہ پورے ماحول میں دہشت پیدا کر رہے تھے اور لوگوں کو مغلظات گالیاں دے رہے تھے، لیکن مسلمانوں نے پھر بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور کسی بھی طرح کے اشتعال انگیزی کا جواب نہیں دیا۔ جمعیت کے وفد نے 3 شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور تعزیتی کلمات کہیں، اظہار ہمدردی کی اور ان کو ہر طرح کے تعاون دینے کی یقین دہانی کرائی، جن کے نام یہ ہے: محمد رومان مرحوم ولد چھوٹے خان محلہ حیات نگر، محمد بلال مرحوم ولد محمد حنیف محلہ باغیچہ سرائے ترین، محمد نعیم مرحوم محلہ کوٹ غربی۔ مجموعی طور پر شہداء کی تعداد 6 ہو چکی ہے اور کچھ کی حالت انتہائی نازک ہے۔ جامعۃ علماء کا وفد لوگوں سے گفتگو اور ملاقات کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ سنبل شاہی جامع مسجد کا واقعہ ہمیشہ کی طرح مسلمانوں کے خلاف مکمل سازش کا حصہ ہے، جس کی ہائی کورٹ کی نگرانی میں ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور اس میں ملوث سرکاری اور غیر سرکاری افراد کو آئین اور قانون کے مطابق سزا دلائی جائے۔ ناظرین و سامعین، ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کی رپورٹ اگلی ویڈیو میں آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔